بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ 2-3-4 معاملات ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب ثاقب نثار صاحب جو ہے نا ان پہ پریشر بڑھ گیا اور وہ شاید ملک چھوڑنے کے بارے میں یا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تفصیل کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو انصاف دلانے کے لیے یا انصاف یعنی جو عدلیہ کے اوپر داغ لگا اس کو دھونے کے لیے کچھ وکلا جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، بلکہ کچھ وکلا نہیں، پوری بار پہنچ گئی اور وہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہو رہا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے، ان ساری چیزوں پہ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ N133 کا جو الیکشن لاہور میں ہو رہا ہے وہ الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے پنجاب کے اندر اگر وہ ووٹ لے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ 5-5.5 ہزار اس حلقے سے 2018 میں ووٹ لے گئے تھے، اب فرض کریں اگر وہ نہ بھی جیتے تو وہ ووٹ لے جائیں مطلب 30-35 ہزار، تو یہ ان کا خیال ہے پیپلز پارٹی والوں کا کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ لیکن الزامات بہت زیادہ آ گئے ہیں، نوٹ کو عزت دو کی معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو نواز شریف صاحب کا، اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ اسی یہ نعرہ ساڑھا تے کام ہی ہے، ایسے چکر ہی جیسے اپنی لیڈرشپ مروا لی ساری، لیکن ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مگر اب دونوں پارٹیز جو ہیں ان پر الزامات آ رہے ہیں کہ ووٹ لینے کے لیے نوٹ کو عزت دی جا رہی ہے، پیسے خرچے جا رہے ہیں۔ دونوں طرف سے الزامات ہیں، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس معاملے پر ریٹرننگ افسر جو ہے N133 کا اس نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب 30 تاریخ کو پیش کرو رپورٹ۔ IG پنجاب کو انہوں نے کہا اور پیمرا سے کو انہوں نے نوٹس کیا اور چیئرمین نادرا کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ یہ جنہاں دی فوٹواں شکلیں نظر آ رہی ہیں، کچھ عورتیں نقاب پوش ہیں، کچھ نے ماسک لگائے ہوئے، مردوں نے، کچھ بغیر ماسک کے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہیں، کس حلقے کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، پھر ان کو مارک کر کے وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ہم تک پہنچائی جائے۔ کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، کچھ میں نے بھی آپ کے سامنے چلائی تھیں پچھلے ویلاگ میں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑی ایک میرے لیے تو بڑی ایک کیا کہنا چاہیے تشویشناک صورتحال ہے، افسوسناک صورتحال ہے کہ یار یہ دونوں جماعتیں اب اتنی پرانی ہو گئی ہیں۔ وہ بھائیں تہاڈے ایجنڈے تے لوکی آندے تانوں ووٹ دے دین گے، نہیں آندے نہیں دین گے، پیسے پوسے خرچنے والی کیڑی گل ہے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر، انتخابی سیاست کے اندر خاص طور پہ پیسہ لگتا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ دیکھیں پیسے اس کام پہ خرچ ہوتے ہیں کہ دفتر کھولو، مثلا فرض کرے کہ کوئی محمد رفیق صاحب ہیں، وہ آپ کے ایکٹیوسٹ ہیں، تو وہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ دفتر کھولے، تو کہتا ہے یار اتنے روز کا جڑا 2-4 ہزار روپے خرچ ہونا ہے بھائی نو میں تو نہیں لا سکتا، میں تو ماڑا آدمی ہوں۔ کیونکہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ ماڑا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جڑا امیر ہو جاتا نا پھر وہ لیڈر ہو جاتا، پھر وہ کہتا ہے بھائی میں ہوں چیئرمین بننا ہے، فائن میں ہوں MP بننا ہے۔ وہ نواں ایک جڑا نا وہ کیا کہتے ہیں شیروانی سی اور واسکٹ سی سلوا کے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے چٹے کپڑے پا کے، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، تو وہ پھر اپنے آپ کو ورکر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مرکزی رہنما۔ یہ بھی ٹرم ایک جو ہے نا وہ نکالی ہوئی لوگوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پیسے جو ہیں وہ ان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ آج کا دستور نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے جب سے میں مطلب الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں، میری زندگی میں پہلا الیکشن جو ہے یعنی جو میں نے باہوش و حواس دیکھا تھا وہ 1985 کا الیکشن تھا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا وہ۔ تو اس جہاں پہ میں رہتا تھا حافظ سلمان بٹ صاحب وہاں سے جیتے تھے، ان کے مقابلے پہ میاں صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی سین تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ حافظ سلمان بٹ صاحب جیت گئے تھے، کیونکہ وہ جنوں مطلب ضیاء نے چاہنا سی وہ جیت جانا سی تو وہ جیت گیا۔ میاں طفیل صاحب ان کے کزن تھے جنرل ضیاء کے، تو جماعت اسلامی کے لوگ جیتنے تھے وہ جیت گئے۔ تو اس میں بھی پیسہ خرچ ہوا تھا، پھر 88 کے الیکشن میں پیسہ خرچ ہوا، پھر اس کے بعد 90 میں ہوا، 93 میں ہوا۔ دفتر کھولنے کے لیے کمپین جو ہوتی ہے، یہ جو مطلب جھنڈے ہو گئے، فلیکس ہو گئے، ان کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اچھا لیکن یہ ووٹ دے کے مطلب نوٹ دے کے ووٹ لینے جڑی ایٹم ہے نا یہ اس دفعہ پہ رہی ہے لاہور کے اندر، اور میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات اس لیے ہے کہ یہ نون لیگ کو ووٹ پیسے دے کے خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ لاہور کے اندر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یعنی 2002 کے بعد سے آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، 2002 کے بعد سے ایک ووٹ ہے جو نواز شریف کا ووٹ ہے،
ایک ووٹ ہے جو اینٹی نواز ووٹ ہے. یہ بڑی کلیئر کٹ ڈیوائڈ لاہور کے اندر میں بتاؤں یہ موجود ہے. آپ یا نواز شریف کو ووٹ دیں گے یا نواز شریف کے خلاف ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی میں جتنے ووٹ گئے سارے اینٹی نواز ووٹ تھے, یہ پیپلز پارٹی کو پڑھتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے ہمارے واپس آ رہے ہیں, لیکن پیسے دے کے واپس لے آنا تو پیڑی گل ہے نا پائے نا, اس کو تو کوئی بندہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف نون لیگ بھی پیسے دے رہی ہے, وہ بھی فوٹیجز آئی ہوئی ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. اس سے بعد پوری جو دو پرانی ترین سیاسی جماعتیں ہیں ان کا امیج جو ہے بری طرح سے متاثر ہوا ہے. لیکن چونکہ جب تک یہ معاملہ کسی جوڈیشل فورم پر یا الیکشن کمیشن یا آر او جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتا, تب تک یہ الزامات ہی ہیں. یا پھر 5 دسمبر نو عوام دس دے گی پائیں, بڑی سیدھی جی گل ہے کہ ایسی مطلب نوٹ نو عزت دیتی ہے یا ووٹ نو عزت دیتی, وہ تب پتہ چل جائے گا. یہ ایک معاملہ تھا. دوسرا معاملہ جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے جناب کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو انصاف دلانے کے لیے پہلے سپریم کورٹ بار, پاکستان بار نے یہ کیا تھا کہ جناب یہ آڈیو کی کروائی جائے, تحقیقات کروائی جائیں. یہ جو اپنا ثاقب نثار صاحب والی جو آڈیو آئی تھی اس کی, اچھا انہوں نے صرف ڈیمانڈ ہی کی تھی. یہ سندھ ہائی کورٹ بار جڑی نا یہ پہنچ گئی جناب ہوتے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اتنے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن دے دی ہے. اپلیکیشن کی سماعت جو ہے وہ کل ہوگی. جسٹس اطہر من اللہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ وہاں پر اس کی سماعت کریں گے. ڈان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صدر ہیں صلاح الدین احمد صاحب سندھ ہائی کورٹ بار کے, وہ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن ہیں سید حیدر امام رضوی. ان دو اصحاب نے اس کو درخواست دی ہے, اور یہ درخواست جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کے سامنے لگ گئی ہے. اس میں 3 چیزیں جو ہیں انہوں نے پن پوائنٹ کی ہیں. ایک بات تو جو انہوں نے یہ کی ہے وہ انہوں نے کہا جناب کہ 28 اپریل 2017 کو چیئرمین سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ایک واٹس ایپ کال ریسیو ہوئی تھی, ایک ساتھ فون پر بات چیت کے بعد لکھے گئے مراسلے کا بھی مطلب انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک یہ بڑا شدید معاملہ ہوا تھا, نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا, اور اس میں بڑی چیزیں, یہ پاناما والا جہاں جو کاما کٹ کے میاں صاحب خیر نوکریوں کٹتا, مطلب ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ سے نکال دیا. پاکستان کا وزیر اعظم نوکری کر رہا ہوتا ہے, وہ چاہے وہ اس طرف سے آیا ہو یا اس طرف سے آیا ہو, وہ بس پیسے پوہے اکٹھے کرتا کہ ساڈے مطلب اتوں تو رزق چلتا رہے. یہ بھائی صاحب جڑے آئے نہیں عمران خان صاحب, یہ پیسے اکٹھے کرتے شوکت خانم لئی, اپنے لئی, یہ عوام لئی نہیں اکٹھے کرتے. خیر یہ الگ بات ہے. تو وہ اس کا حوالہ دیا گیا باقاعدہ طور پر, اور انہوں نے کہا گیا کہ جناب اس میں چیئرمین کو یو ایس اے یعنی امریکہ کے نمبر سے ایک واٹس ایپ کال وصول ہوئی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ بلال رسول نام کے شخص کو پینل میں شامل کیا جائے, اور پھر اس کے پینل کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پر جے آئی ٹی میں وہ صاحب حصہ بنے تھے. اس بات کو یہ انہوں نے ایک نشاندہی یہ کی ہے, اور اس لیے کہہ رہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری نشاندہی انہوں نے کیا ہے جناب کہ ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تھے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا لائسنس ہو گیا بحال. دبنگ آدمی, بڑے مذہبی سے آدمی لگتے ہیں اور دبنگ آدمی. انہوں نے 21 جولائی 2018 کو ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب خفیہ والے آتے ہیں اور وہ فیصلے ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. اس کا بھی انہوں نے الزام لگایا تھا, تو اس درخواست میں اس کا بھی ذکر ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب اسی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کر دیا گیا تھا, اور ان کو نوکری ان کی ختم کر دی گئی تھی, یعنی ججی مکاتی سی انہوں نے دی. اچھا پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک جو اور حوالہ دیا ہے وہ جج ارشد ملک صاحب ہیں, جو اب تو نہیں رہے دنیا میں, جن کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جناب میں نے ان کے کہنے پر نام لے رہے ہیں فلاں شخصیت آئے تھے, نام ابھی ان کے سامنے نہیں آئے, وہ ایڈٹ کر دی تھے مریم صاحبہ نے. ناصر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے کو ساری ویڈیو تو میں نہ لے کے آواں گا سامنے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پر یہ دباؤ ڈال کے کروایا گیا تھا. یہ مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اچھا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی درخواست جو دی ہے کہ یہ جو آڈیو ہے اپنا ثاقب نثار والی, یہ جن کو بابا رحمتے کہا جاتا ہے,
ٹھیک ہے. وہ بابا رحمتے دیوتے نے جڑی رحمت فرمائی کسی دے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو کی آپ تحقیقات کریں. اچھا یہ تحقیقات ہونا بڑا ضروری ہے میری نظر میری رائے میں پہلے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کیونکہ یہ اگر ہو جائے تے پائن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے کیونکہ یہ جو سائیڈ ہے مسلم لیگ نواز والی یہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب اس کی مخالفت کر رہی ہے یا وہ کہہ رہی کہ چلو تہاڈے تے مسئلہ ہی ہے تسی تے گلاں انج نہیں کردے ہو. پی ٹی کے پاس اس کا کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے کہ وہ مخالفت کیوں کر رہی ہے. الزام ثاقب نثار تے پائیں تسی کس چکر چ آپ تو اس وقت اقتدار میں بھی نہیں تھے آپ کس چکر میں اتنی ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس پر شک پڑتا ہے کہ پھر نون لیگ صحیح کہتی ہے کہ سارے رلے سن نواز شریف کے خلاف پھر تو ایسی بات لگتی ہے نا. تو وہ تحقیقات ہو جائیں اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے تو پھر جڑا وہ جنہاں دوستوں کا حوالہ دے رہے ہیں نا کھرا پھر اتھت کر جانا ہے ٹھیک ہے. اور پھر وہ کھرے کے ذریعے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. پاکستان کی سیاست میں غیر سیاسی عناصر کا جن کو آئین پابند کرتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ان پر پابندی مؤثر ہو جائے گی. یہ دیکھتے مؤثر کوئی نہیں الفاظ ہی لکھے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے اور اس کے بعد انکوائری میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ آواز ثاقب نثار کی نہیں ہے تو مریم نواز شریف صاحب کا سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر مریم صاحبہ کی سیاست بھی پائیں ڈاواں ڈول ہے بلکہ کافی ڈاواں ڈول ہے اس لیے کہ وہ پھر نااہل ہی رہیں گی اور وہ نااہل ہی رہیں گی تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس کوئی فیس نہیں ہوگا اگلے الیکشن میں مہم چلانے کے لیے. اور لوگ نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں مریم نواز کے آواز پر باہر آتے ہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز بہت محنتی ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن انہوں نے ووٹ نہیں پہنتا پائیں. یہ بڑا بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں پر. تو یہ ایک معاملہ ہے کل اس کی ہونی ہے جناب اب سماعت اور پتہ چلے گا کہ اس سماعت کے بعد پھر کہانی کہڑے پاسے ٹر دی ہے. ہو سکتا ہے وہ پہلی سماعت میں اٹھا دے کہ نہیں جی نہیں یہ ناقابل سماعت اٹھا دیں. ہو سکتا ہے وہ اگلی ڈیٹ ڈال دے ہو سکتا ہے وہ نوٹس جاری کر دیں. تو اب یہ تو جج نے کرنا ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اب چونکہ اس میں زور پڑتا جا رہا ہے تو جو میرے ذرائع ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب پر پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے. وہ جڑے نا پریشان ہیں اور پریشان اس لیے ہیں بلکہ انہیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی تسی پاکستان تو چلے جاؤ عمرہ شمرہ کریں چلے جاؤ. سعودیہ نے براہ راست فلائٹاں کھولتی ہیں جاؤ عمرہ شمرہ کرو اتو پھر لندن ٹر جاؤ تو سکون.com کرو ایزی ہو جاؤ تسی. یہ ایک مشورہ دیا جا رہا ہے اور ثاقب نثار صاحب ذرائع کے مطابق اس بارے میں سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں پاکستان سے باہر. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں مگر پھر کیا ہوگا؟ کیا اگر نوٹس جاری ہوتے ہیں تو اس میں آپ پیش نہیں ہوں گے تو آپ پر الزامات جو ہیں وہ تو پھر ثابت ہی ہو گئے نا جب پاکستان چھڑتا. یہ بھی کیونکہ یہ معاملہ پولیٹیکل بن گیا. لیگل تو آسپیکٹ جو ہے وہ تو ظاہر عدلیہ دیکھے گی اس معاملے کو لیکن یہ ایک پولیٹیکل اور مورل جو ہے بہت بڑا ایک کوسچن مارک بن چکا ہے کہ اے پیو تھی جڑی سزا دیتی گئی ہے یہ سزا صحیح بھی سی یا غلط سی. لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ غلط تھی یعنی پنجاب کی حد تک تو لوگوں کی بڑی واضح اکثریت کہتی کہ غلط تھی. پی ٹی آئی والے بیچارے جس لیے سزا ہو رہی سی اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھا تمہیں کہنے تھا نا بٹ صاحب انہوں نے اسی پیوتی نو چھڑنا کوئی نہیں. میں نام لے سکتا ہوں لیڈروں کے جب وہ اگر کوئی انکار کر کے دیکھے میری گل کا میں نام لے لاں گا انہوں دے کیا وہ میں تم دن تاریخ ٹائم دس دینا جس لیے تسی گلاں کرتے سو. اور ان میں سے ایک دو تو منسٹر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ وفاقی بھی ہیں کچھ صوبائی بھی ہیں تو بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے تھے. بٹ خیر وہ ایک الگ بات ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مریم نواز شریف اور نواز شریف کی سزا صحیح ہوئی غلط ہوئی. جج ارشد ملک کی پہلے ویڈیو اس کے بعد جسٹس یہ جو ہیں اپنا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا وہ خط یا وہ ان کی نظر ثانی کی اپیل جو انہوں نے کی ہوئی اپنی برطرفی کے خلاف اس میں لکھا ہوا ایک واقعہ کہ ان کے پاس جنرل فیاض آئے اور جو معاملہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو تیسری جو گواہی آئی وہ حلف نامہ آیا تو پائے نے چوتھا آڈیو آ گئی. یعنی جتنی گواہیاں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری یا جج عدلیہ کے سابق یا ارشد ملک تو حاضر سربراہ جج تھا ان کی طرف سے آ رہی ہیں سزا دینے کے لیے سے آ رہی ہیں. تو لہٰذا عوام کی عدالت میں تو مریم اور نواز شریف جو ہیں وہ معصوم ٹھہرے ہوئے ابھی تک اور یہ اکراس دا ڈیوائیڈ ہے. یعنی یہ
کوئی پیپل پارٹی دا، نون لیگ دا، تحریک انصاف دا، جماعت اسلامی دا، وہ سارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں. لیکن اے بھائی ان کے پاسے لانا پڑے گا، اور جوڈیشل انکوائری اور فرانزک رپورٹ کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. گیرٹ ڈسکوری والے جو ہیں وہ کل رشید آزاد صاحب بتا رہے تھے کہ وہ نمبر 1 فرانزک کرنے والی ایجنسی ہے دنیا کی، تو ان کے مقابلے کی کوئی ایجنسی اس کو دوبارہ چیک کرے گی، پھر وہ رپورٹ دے گی اور عدالت میں پیش ہوگی اور عدالت اس کو تسلیم کر لے گی، تو پھر جا کے معاملہ کسی پاسے لگنا ہے. اس تو پہلے مریم نواز شریف جو ہے وہ عدالت پاویں سزا برقرار رکھے، عوام دی عدالت بری کی جپائے. ٹھیک ہے، جس طرح بھٹو صاحب کو عدالت نے سزا دے دی، ایگزیکیوٹ ہو گیا، بھٹو پھائے چڑھ گیا، لیکن عوام نے آج تک اس کو اس قتل میں مجرم تصور نہیں کیا. آج بھی اس کے نام پر ووٹ پڑتے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو یا لاڑکانہ، 200 پینڈ یا 2 لاکھ پینڈ، بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. تو یہ پنجاب میں مریم نواز شریف اور نواز شریف کو اس طرح کیا آپ اگر تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ جو جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، تو پھر تہاڈی مرضی پائیں. مطلب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں سر، انڈے دیں بچے دیں، لیکن اگر یہ باقاعدہ طور پر کل جو ہونے جا رہا ہے معاملہ، اگر اس میں آگے چیزیں چلی تو پھر یہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ جو بھی سمجھتے ہیں ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.